کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد یوشک ان یأخذ اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے حیات الصحابہ کے چند عملی پہلو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ اور ان کے مقام و مرتبہ پر گفتگو کرنے کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس کا اعتقادی پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس کا تاریخی پہلو بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم مقتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے۔
تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے بالخصوص ان چیزوں پر توجہ کی جائے جو عملی زندگی میں ہماری زندگی کو ایک بندہ مومن کی زندگی بناتی ہیں۔ سامعین محترم، یہاں ہمیں چند باتیں بنیادی طور پر پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء کے بعد انسانیت کا بہترین طبقہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ عظمت اور شان والے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ اے لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم۔ دیکھیں، کوئی بھی صحابی ہے، اس کے ساتھ اگر ہماری عقیدت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ سرکار کا خادم ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ساتھی ہے۔ تو اصل محبت تو پھر سرکار کی محبت ہوئی نا۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ اصل محبت تو سرکار کی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم۔ جس بندے نے صحابہ سے محبت رکھی، اس نے میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھی۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا، اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ فاطمۃ الزہرا، کسی بھی صحابی سے اور ان صحابہ سے محبت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، وہ ابو بکر و عمر و عثمان سے بغض رکھے، یا حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے بغض رکھے، ان کے بارے میں اس کا دل صاف نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ سرکار مدینہ کی محبت سے محروم ہے۔ جسے سرکار کی محبت ملے گی وہی سرکار کے اصحاب سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ دراصل رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض رکھے گا۔ آگے آپ نے فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی۔ اور جس بندے نے میرے صحابہ کو اذیت دی، دکھ دیا، اس نے مجھے دکھ دیا۔ جس نے صحابہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا ان قریب اب وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ سامعین محترم، ہر وہ ذات جسے جمہور نے صحابی مانا ہے، سب کی
ایک بلند شان ہے اور بلند مرتبہ ہے۔ اب یہاں پر میں دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ اس مرتبے پر کیسے پہنچے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بات والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے اور میرا صحابی 2 سیر یا 4 سیر جو راہ خدا میں خرچ کرے تو جتنا اجر میرے صحابی کو ملے گا اتنا بعد والے کو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے پہ نہیں ملے گا۔ یہ ہر اس بندے کی شان ہے جو سرکار کا صحابی ہے۔ صحابہ میں مراتب ہیں، درجات ہیں، وہ ایک الگ حقیقت ہے، یہ ہر صحابی کی شان ہے۔ اب یہ جو صحابہ کرام کا گروہ ہے، ان میں اتنا اخلاص، اتنی للہیت اور اتنی وارفتگی کس طریقے سے آ گئی، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی خود بخود پیدا فرما دیتا ہے۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہے نابندی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ اسباب بھی خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کون لوگ تھے؟ ایک تو وہ لوگ تھے نا جو باہر سے آ کے صحابی بنے، جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں۔ ان کے اخلاص کو بندہ جب تصور کرتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کس طریقے سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرے، کس طریقے سے وہ حق وہ پانے کے لیے ان میں کتنی طلب تھی اور وہ کس طریقے سے سرکار کی بارگاہ تک پہنچے۔ حضرت شعیب رومی ہے، کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ حضرت بلال جنہوں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کہ وہ کیا ہے کہ گرم پتھر پہ حبشی لٹایا گیا، وہ انہی کے لیے ستم سہتا رہا۔ گرم پتھر پہ حبشی لٹایا گیا، وہ انہی کے لیے ستم سہتا رہا۔ اس کو معلوم تھا کہ پیا کے لیے یہ ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے۔ اس قدر انہوں نے مشقت اٹھائی۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں اجمی صحابہ کی، اور ان کا اخلاص جو ہے کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان میں سے کسی کے اخلاص کا انکار کرے۔ جو عام صحابہ تھے عرب کے حجاز کے رہنے والے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے جنہیں اللہ نے ایک صحرا میں آباد کر دیا تھا، کیونکہ فطرت جو ہے وہ فطرتی ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ اللہ کا نظام ہے، فطرتی ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ یہ عرب وہ لوگ تھے جو فطرتی ماحول میں جن کو اللہ نے پروان چڑھایا تھا تاکہ ان میں سے جو بہترین لوگ ہوں اللہ انہیں اپنے نبی کا صحابی بننے کا شرف بخشے۔ یہ جو صحابہ کرام تھے
ایک ان کا فطرتی مزاج تھا، اور فطرتی مزاج سے مراد یہ ہے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، لوگ معدنیات کی طرح ہیں، جو جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہیں۔ یعنی ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ ایک مکھی ہے، آپ مکھی کو خوشبوؤں میں لے جائیں وہ وہاں نہیں بیٹھے گی، مکھی گندگی پر بیٹھے گی۔ اس کا بھی ایک پازیٹو پہلو ہے جو صوفیہ اور دانشور بیان کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارے کمرے میں کہیں آ کے مکھی بیٹھ جاتی ہے تو وہ تمہیں بتانے آئی ہے کہ یہاں گندگی ہے، گندگی کو صاف کرو، میں چلی جاؤں گی۔ مکھی کی فطرت ہے کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ ہر چیز کی ایک فطرت ہے، سانپ کی ایک فطرت ہے، بچھو کی ایک فطرت ہے۔ یہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ فطرت کے اعتبار سے اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے جب اللہ نے اپنے نبی کو ان میں مبعوث فرمایا تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم جب میلاد کو بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی برائیاں اتنی بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے برا تھا ہی کوئی نہیں۔ واقعی وہ شراب پیتے تھے، واقعی ان میں برائیاں تھیں، لیکن وہ ان میں کچھ انسانی اوصاف تھے۔ دیکھیں، ایک بندہ، میں اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، سب انسان آدم کی اولاد ہیں، لیکن خاندانوں سے بندے کے مزاج بنتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں برابر ہونا ایک الگ حقیقت ہے، تقویٰ کے میدان میں آگے بڑھنا ایک الگ حقیقت ہے، لیکن بندے کا ماحول اس کا ایک مزاج بناتا ہے۔ ایک بندہ جو ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے، وہ کروڑ پتی بھی بن جائے، مزاج کا امیر نہیں بن سکتا، اس کے اندر کا انسان بولتا ہے۔ بندوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ عرب جو تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ یہ انسانی اوصاف کے اعتبار سے بہترین لوگ تھے اس وقت زمانے کے۔ کس طرح؟ اپنی بات کو پورا کرتے تھے، اگر دشمن کو پناہ دے دیتے، اپنے بیٹے قربان کروا دیتے تھے، لیکن دشمن سے غداری نہیں کرتے تھے۔ جو بات کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ یہ وہ انسانی اوصاف تھے جو اس وقت ان لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ تھی۔ ایرانی آتش پرست تھے، رومی اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ کی طبی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، جیسے مشرکین کا نظریہ تھا۔ اور مسلمانوں کی طبی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھی، رومیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایرانی جو ہیں وہ رومیوں پر غالب ہو گئے، غالب آ گئے۔ تو مشرکین نے بڑی خوشی منائی،
کہنے لگے جیسے آج وہاں پر آسمانی مذہب کو ماننے والے مار کھا گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں، اس طرح یہاں بھی تم لوگ ختم ہو جاؤ گے مسلمانوں، آسمانی مذہب کو ماننے والے ختم ہو جائیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل فرمائی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، کہ رومی مغلوب ہو گئے قریبی سرزمین میں، لیکن وہ چند سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ سرکار کی وضاحت کے مطابق بت ان کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ بشارت دی مسلمانوں کو کہ مشرکین کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی اور 3 سے 9 سال تک رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات کہی قرآن نے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دن ایمان والوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ اب میں آپ کو عربوں کا مزاج بتا رہا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، امیہ بن خلف ایک بڑا ظالم قسم کا مشرک تھا، یہ حضرت بلال کا آقا تھا، حضرت بلال پہ تشدد یہی کیا کرتا تھا امیہ بن خلف۔ اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھا کس طریقے سے رومیوں کو شکست ہو گئی، اس طرح تم بھی شکست کھاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے اور 3 سے لے کر 9 سال تک غالب آئیں گے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، حالات ہی ایسے نہیں ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے امیہ بن خلف نے کہا کہ تم میرے ساتھ ایک شرط رکھ لو۔ شرط ویسے حرام ہے، اس وقت حرام نہیں تھی جب یہ بات ہو رہی تھی، بعد میں حرام ہوئی۔ شرط رکھ لی امیہ بن خلف نے 100 اونٹوں کی، 100 اونٹ، کہ اگر 9 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ گئے تو امیہ بن خلف نے کہا میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا، اگر غالب نہ آئے تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے۔ شرط رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا، مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، 2 ہجری میں، اور جس دن مسلمانوں کو بدر کی فتح کی خوشی ملی اسی دن رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن نے کہا تھا نا رومی غالب آئیں گے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن رومی غالب آئیں گے وہ دن اہل ایمان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ اہل ایمان کو بدر میں فتح پانے کی خوشی تھی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غالب کر دیا۔ قرآن کی بشارت پوری ہو گئی۔ امیہ بن خلف مر گیا تھا، قتل ہو گیا تھا غزوہ بدر میں، اور حضرت بلال نے اس کی لاش کو گھسیٹا تھا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ اسلام کی قوت تھی کہ غلام اپنے ظالم آقا سے بدلہ لیتا تھا، تو وہ قتل ہو گیا تھا، لیکن شرط تو اس نے لگائی ہوئی تھی نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کے بیٹے سے کہا کہ تیرے باپ نے جو شرط لگائی تھی اب اپنی شرط کو پورا کرو۔ کیا ہو سکتا تھا؟ لڑائی ہونی تھی نا، وہ ہو رہی تھی، اور وہ تو چلے گئے تھے، باپ تو مر گیا تھا جس نے شرط لگائی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا یہ شرط میں نے نہیں لگائی تھی، میرے باپ نے لگائی تھی، تم نے جو کرنا ہو کر لو۔ اس نے کہا میرے باپ نے جو بات کی تھی میں اسے پورا کروں گا۔
اس نے 100 اونٹ بھیج دیے مدینہ منورہ میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس۔ سرکار نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہیں انسانی اوصاف جو ان میں تھے۔ مشرک ہے، ظالم ہے، بدبخت ہے، لیکن اپنی بات کو پورا کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، عربوں میں یہ اوصاف موجود تھے، انسانی اوصاف، لیکن تھا کیا؟ بعض لوگوں میں انسانی اوصاف کے باوجود تکبر اور انا پرستی آ گئی تھی۔ یعنی وہ انسانی اوصاف رکھتے تھے لیکن اس قدر متکبر تھے، انا پرست تھے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے ابو جہل ہے، وہ جانتا تھا کہ حضور علیہ السلام سچے ہیں۔ جب اس سے پوچھا اخنس بن شریح نے کہ جب محمد رات کو تلاوت کرتے ہیں حرم میں، تو جا کے تلاوت کیوں سنتا ہے چھپ کر؟ کیا محمد سچے ہیں؟ اس نے کہا تم جانتے ہو کہ محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اس نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہمارا اور ان کے قبیلے کا مقابلہ تھا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی، انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں پیغمبر آ گیا ہے، تو بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں؟ یعنی مانتا تھا کہ سچے ہیں لیکن انا پرستی کی وجہ سے نہیں مانتا تھا۔ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ یہ جو ظالم ہیں یہ آپ کی ذات کا انکار نہیں کرتے، بلا بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ دل مانتے ہوئے بھی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک یہ لوگ تھے، اور دوسرے کیسے لوگ تھے کہ وہ اپنی فطرت سلیمہ پر بھی قائم تھے اور ان میں حق پرستی کا ملکہ بھی بلا کا تھا۔ مثلاً آپ دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی 3 نسلوں سے دشمنی تھی۔ جب دشمنی اس طرح ہونا پھر بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ان سے کس وجہ سے دشمنی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ 3 نسلوں سے دشمنی ہے، لیکن جب ان پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے خاندانی دشمنی کو پیچھے پھینک دیا، اور بنو امیہ کا پہلا شخص جو بنو ہاشم کے کیمپ میں آیا وہ حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی انسانی اوصاف بھی ہیں اور قبولیت حق کا ملکہ بھی ہے۔ حضرت عمر چلے تو ہیں سرکار کو شہید کرنے کے لیے، لیکن جب حق واضح ہوتا ہے تو جا کر سرکار کی زلفوں کے قیدی بن جاتے ہیں، جا کر کلمہ پڑھ کے سرکار کے دائرہ غلامی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو لوگ تھے نا جن میں انسانی اوصاف بھی تھے، دیکھیں نا آپ بہت سے بندوں کو دیکھیں گے جو بڑی غریب پروری کرتے ہیں، بہت غریبوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ کسی بیوہ کا پلاٹ ضبط کرتے ہوئے انہیں خیال نہیں آتا کہ یہ بھی غلط ہے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہوئے انہیں خیال نہیں آتا کہ یہ بھی غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں اگر غربا پروری کا ملکہ ہے بھی تو وہ اپنے مفاد کو اس پر قربان نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ بڑے لوگ نہیں ہوتے، یہ اپنی ذات کے خول میں جینے والے لوگ ہوتے ہیں۔
میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صحابہ کا طبقہ ہے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو انسانی اوصاف میں بھی کامل تھے اور جنہیں اللہ نے حق گوئی کا ملکہ بھی کمال کا عطا فرمایا تھا۔ جن لوگوں میں یہ دونوں اوصاف پائے جاتے تھے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کا صحابی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 7 یا 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید چلے، کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا اور میں نے دیکھا مجھے وہاں عمر بن عاص ملے۔ عمر بن عاص جو ہے نا، یہ عرب کے 4 بہترین دماغوں میں سے ایک دماغ ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے عمر بن عاص ملے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا این ترید، کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا الی المدینہ، مدینہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے دخل الناس فی الاسلام ولم یبق احد بہ طعم۔ دیکھیں ایک چیز پہ غور فرمائیں، بندہ جو ہے نا یہ اپنی ذات کے خول میں جیتا ہے عموماً، یہ اپنے فیصلے اپنے مفادات کے تحت کرتا ہے۔ یہاں اس کا مفاد دین سے وابستگی میں ہوا، وہاں دین سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور یہاں اس کا مفاد دین سے انحراف میں ہوا، وہاں دین سے انحراف کر لیتا ہے۔ جو بندہ اس کے مفاد کی غزا کرے اس کا دوست بن جاتا ہے، جو مفاد کی غزا نہ کرے اس کے ساتھ یہ دوستی نہیں کرتا۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے رجل ذو طعم، یہ بندے ذوق والے بندے ہیں۔ ذوق والا بندہ کون ہوتا ہے؟ ذوق والا بندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو حق سمجھتا ہے نا، زمانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی رویوں سے، ان کی مدح و ذم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی مفاد کے تحت نہیں کرتا، اپنے ذوق کے تحت کرتا ہے۔ اور جن بندوں کو اللہ نے ذوق دے دیا ہے وہی دنیا میں کوئی بڑا کام کرتے ہیں۔ مفاد کے خول میں جینے والا بندہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ جن کو اللہ نے ذوق دے دیا ہے انہی کو اللہ کسی بڑے کام کی توفیق دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بہت اچھی زندگی بسر کر رہا ہے اور یکدم اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے قبر میں کیا فائدہ ہوگا، تو یکدم وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ جس بندے میں ذوق پایا جائے وہی بندے کو بڑا کام کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو منافق بیوقوف کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے، اور لوگ اللہ کے پیغمبروں کو مجنون کہتے تھے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک جو مفاد کے خول میں نہیں جیتا وہ کوئی مجنون ہے، استغفر اللہ۔ سامعین محترم، تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور کوئی ذوق والا آدمی کفر میں باقی نہیں رہا۔ یہ جو سرکار کے صحابہ تھے نا،
یہ سارے ذوق والے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ذات کے خول سے نکال کر اپنی توحید کا ذوق اور حق کے غلبے کا ذوق عطا کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام کا جو پہلا ان کا وصف ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی فطرت کے اعتبار سے زمانے کے بہترین لوگ تھے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نظر کی اور اللہ کو جو لوگ سب سے اچھے لگے اللہ نے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ بخدا یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، یہ بہت بڑے لوگ تھے، ان کی فطرت کا اعتبار تھا۔ دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ سعادت بخشی کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں، سرکار کے قول کا فیض بھی لیں اور سرکار کی نظر نبوت کا فیض بھی لیں۔ دیکھیں یہ جو مولانا روم نے کہا تھا نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس 100 سالہ طاعت بے ریا، انہوں نے ویسے نہیں کہہ دیا تھا۔ رومی کوئی تخیلاتی آدمی نہیں تھا، رومی وہ تھا یہاں اقبال جیسا فلسفی ڈھیر ہو گیا تھا جن کے قدموں میں، حقائق کے سمندر پی جانے والا تھا رومی، جلال الدین رومی۔ وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کے پاس ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا بندے کو وہاں پہنچا دیتا ہے، یہاں سینکڑوں سالوں کی عبادت نہیں پہنچاتی۔ اور آپ یقین جانیے جس بندے کو کسی بڑے بندے کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل گیا، صحبت کا فیض اس بندے کو بدل دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت سے ان کا تزکیہ ہوا، نظر نبوت سے ان کا تزکیہ ہوا۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ میری سرکار کی نظر نبوت کا فیض تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین محترم، میں ایک مثال دے کے پھر میں آگے آتا ہوں۔ دیکھیں حضرت ابی بن کعب قرآن کریم کے بہت مشہور قاری ہیں صحابہ کرام میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں جب اختلاف قرات کا مسئلہ پیش آیا، سرکار نے دونوں کو کہہ دیا کہ صحیح پڑھ رہے ہو، جو یہ اختلاف قرات کا ایک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں شک پیدا ہو گیا قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ وَلَا اِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اتنا شک پیدا ہوا کہ جتنا شک اس وقت بھی نہیں تھا جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، شک پیدا ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شک پیدا ہونا ایمان کی علامت ہے۔ کسی بندے کو ایمان کی قدر ہوگی تو وہ کوئی وسوسہ محسوس کرے گا۔ جس بندے کی زندگی میں ایمانیات ہے ہی نہیں، وہ کیا وسوسے محسوس کرے گا؟ اس لیے جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے دلوں میں وسوسے آ جاتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تھا یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔
جو بندہ سوچے گا اسی پر کوئی سوال پیدا ہوگا نا. جس کے نزدیک ایمان کی قدر ہوگی وہی کوئی وسوسہ آئے گا. شیطان وہی پر حملہ آور ہوگا یا کوئی مال دیکھے گا. تو حضرت ابی فرماتے ہیں شک پیدا ہو گیا. کہتے ہیں میں نے سرکار سے بیان تو نہیں کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے دل کی بات سمجھ گئے. جیسے ایک عام بندہ اپنے سامنے عالم شہادت کو دیکھتا ہے نا، اللہ کے نبی عالم غیب میں دیکھتے ہیں خاصہ نبوت کے ساتھ. کہتے ہیں سرکار سمجھ گئے اور سرکار نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا. میں پسینے سے شرابور ہو گیا. فرماتے ہیں وہ جو شک تھا نا وہ ختم ہو گیا. شک ختم ہو گیا اور یقین اس طرح آ گیا جیسے اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں. میرے بھائی یہاں ایک لمحے کا فیض اتنے درجات طے کروا دیتا ہے جو سال آ سال میرے نبی کی نظر نبوت کا فیض پاتے رہے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. یہ زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں. یہ صحابہ کرام کی عظمت کا جو سبب اللہ نے بنایا وہ کیا؟ اللہ پاک نے انہیں اپنے نبی کی صحابیت کا شرف بخش دیا اور سرکار کی نظر نبوت سے ان کا تزکیہ ہو گیا. اب سامعین محترم، اب جو صحابہ کرام ہیں یہ کیا بنے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین گروہ ہو. امت کا جو لفظ ہے نا یہ کبھی بہت بڑے فرد کے لیے بھی آتا ہے. اِنَّ ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے. اور اس کا اصلی معنی گروہ، طبقہ، جماعت ہوتا ہے. مجھے بتائیے کون تم کا اولی مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہیں. یہ امت افضل ہے، یہ تو بتبع ہے نا. امت محمدیہ علیہ التحیۃ والثناء افضل ہے دوسری امتوں سے، یہ بتبع ہے. کون تم کا اولی مخاطب صحابہ ہیں. اللہ فرماتا ہے تم بہترین طبقہ ہو. یہ ہے اہل سنت کے اس عقیدے کی بنیاد کہ انبیاء کے بعد بہترین گروہ صحابہ کا گروہ ہے. کنتم خیر امت، قرآن کی نص قطعی ہے اور اولی مخاطب صحابہ ہے. اور خیر امہ، بہترین گروہ، بہترین طبقہ. اب یہاں پہ ایک چیز غور فرمائیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب جب سرکار کا وصال ہوا تو 10 صحابہ نے سرکار کا جنازہ پڑھا، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کوئی شہنشاہ نمام مراسی اگر یہ بات کہے تو اس سے پوچھا جائے گا اگر یہ طبقہ ایسا ہی تھا تو پھر اللہ انہیں بہترین طبقہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تاریخی شہادتیں رہنے دیں، وہ تمہاری کتابیں بھی کہتی ہیں تمام مہاجرین و انصار نے سرکار کا جنازہ پڑھا تھا، حیات القلوب میں بھی ہے، سب کتابوں میں ہے. لیکن مجھے قرآن کی روشنی میں جواب دیجئے کہ اگر یہ گروہ ایسا ہی تھا کہ صرف 10 ہی یا 7 ہی باقی بچے تھے تو پھر مجھے بتائیے اللہ کس طبقے کو بہترین طبقہ کہہ رہا ہے؟ میرے بھائی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین طبقہ ہو اے نبی کے صحابہ. تمہاری شان کیا ہے؟
اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی بلائی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ آگے صحابہ کا مزاج بیان کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ کیا کرتا ہے، معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ بندہ صرف اپنی ذات کے خول میں جیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے نبی کے صحابہ ہیں ان کی فطرت اپنی ذات کے خول میں جینا نہیں ہے، ان کی فطرت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، وہ خیر کے دائی ہیں، وہ معروف کے پیکر ہیں اور معروف کے سفیر ہیں، وتنہون عن المنکر، اور وہ برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ دیکھیں جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کنسپٹ ختم ہو جائے اس معاشرے کو برائیوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اسلام یہ کہتا ہے، وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تو وہ بڑا نیک بندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بربادی کی ابتدا اسی کے گھر سے کرو، وہ لوگوں کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا۔ یہ خیر کا پیغام پہنچانا اور شر سے روکنا یہ صحابہ کا مزاج ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ میرے نبی کا ہر صحابی دین کا مبلغ تھا، دین کا سفیر تھا اور دین کا دائی تھا۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، دیکھیں نا ویسے تو ایمان پہلے آتا ہے نا، امر بالمعروف تو بعد میں ہے نا، ایمان پہلے ہے، لیکن یا اللہ نے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کا جملہ بعد میں رکھا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو خیر کے سفیر بن کے اٹھے ہیں نا میرے نبی کے صحابی، وہ جذباتی طور پر نہیں اٹھے، معرفت الہی کے سبب اٹھے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی معرفت پالی ہے اور اس معرفت نے انہیں خیر کے پیکر بنا دیا ہے کہ وہ کبھی بھی شر پر خاموش نہیں رہتے اور خیر کا پیغام پہنچانے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتے۔ سامعین محترم، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں یہ عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کی عملی زندگیاں کیا تھیں اور ہمارے لیے ان میں کیا رہنمائی ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا